الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ اس پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے اور اس وبا کی وجہ سے مسلسل یہ دوسرا برس ہے کہ کئی اشروں سے دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان اجتماع، جو بلا شبہ خانقاہ عالیہ کی ایک شناخت ہے، یہ اپنے اس شان و شوکت سے انعقاد پذیر نہیں ہو سکا، اور جس طرح یہاں پہ اہل محبت و عقیدت کا اور متلاشیان علم و حق کا جو جمع غفیر ہوتا ہے وہ بھی بپا نہیں ہو سکا. حالانکہ بہت علاقوں سے دور دراز لوگ آنا چاہتے تھے جن کو اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے شعبہ ابلاغ عامہ اور مقامی اضلاع کے ساتھیوں کی طرف سے سختی سے منع کیا گیا کہ ہم پہ لازم ہے کہ اس وبا میں اور اس آفت کی گھڑی میں جو حکومت پاکستان نے ہماری سہولت کے لیے، ہمارے تحفظ اور ہمارے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر وضع کی ہیں، ہم ایک مخلص محب وطن اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ان SOPs پہ اور ان احتیاطی تدابیر پہ خود بھی سختی سے عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں. تو اس لیے یہ ایک پیغام بھی ہے ہم تمام اہلیان پاکستان کے لیے بھی، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، اہل علم کے لیے، کہ ہم اپنی جو حکومت ہے، ہماری جو ریاست ہے، اس کے وضع کردہ اصولوں پہ کاربند عمل رہیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے گرد و نواح کو بھی محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ وبا ایسی ہے کہ کہاں سے، کس سے، کیسے پھوٹتی اور پھیلتی ہے
اس کا کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے اس کا بہتر علاج اس سے بچاؤ ہے، اور جو بچاؤ ہے وہ احتیاطی تدابیر سے ہی ممکن ہے۔ آج چند ایک چیزیں انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سب کا مقدمہ ایک ہے، اور وہ مقدمہ ہے ہماری یعنی اسلامیان عالم کی جو اس وقت اجتماعی صورتحال ہے، معاشی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، دفاعی سطح پہ، تعلیمی سطح پر، معاشرتی سطح پر، اور تقریباً ہر محاذ پہ ہمیں ایسے سخت ترین حالات کا سامنا ہے شاید جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مظلوم ہیں لیکن ہمیں پیش ظالم کے طور پہ کیا جاتا ہے، ہم مجبور ہیں لیکن ہمیں پیش جابر کے طور پہ کیا جاتا ہے، ہم مفتو ہیں فی الحقیقت لیکن ہمیں پیش کسی غاصب کے طور پہ کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں جتنا قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کرۂ ارض پہ بسنے والی مسلمان آبادی سب سے زیادہ اپنے مقتول اور اپنے شہداء اٹھاتی ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ہمیں قاتل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے اتنے بے شمار چیلنجز ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ کے، جن کے بارے میں خیال کر کے بھی انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک امت کے طور پہ کیسے ان سے باہر لے کے آئیں۔ تو اس کا، ان سب سوالات کا کئی زاویوں سے جواب دیا جا سکتا ہے، کئی تناظرات سے اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جو بنیادی بات اور ایک جو بنیادی ہماری، آپ اسے خوبی کہیں یا اس کے عدم دستیابی ہونے کی وجہ سے اس کی خامی کہیں، میں اس پہ آج کے اس اہم موقع پہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ قرآن مجید کی پہلی وحی اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور وہ ہے انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے اور پڑھنے کا علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو قرآن مجید کی پہلی وحی ہماری توجہ پڑھنے کی طرف، علم کی طرف اور قلم کی طرف مبذول کرواتی ہے، اور وہ شریعت جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل ہوئی، اس شریعت سے پہلے بھی جتنی شریعتیں آئیں، جتنے انبیاء کرام آئے، ان کی تعلیم اور ان کی تلقین بھی یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ ہونے کے ناطے جو سب سے بڑا وصف عطا کیا ہے وہ علم کا وصف ہے۔ محدثین کرام نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی ایک وحی نقل فرمائی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں قل لصاحب العلم یتخذ عصا من حدید ونعلین من حدید، کہ علم کے شائق سے کہو، علم کے شوق رکھنے والے سے کہو کہ لوہے کا ایک عصا لے
اور لوہے کا ایک جوتا بنوائے، لوہے کا عصا لے اور لوہے کا جوتا بنوائے اور علم کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، پاؤں میں لوہے کا جوتا اور ہاتھ میں لوہے کا عصا، حتی تنکسر العصا وتنخرق النعلان، یہاں تک کہ اس کی لاٹھی ٹوٹ جائے اور اس کا جوتا پھٹ جائے، تلاش علم میں مسلسل سفر کرتا رہے۔ یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو شریعتیں آئیں، جو انبیاء کرام آئے، ان کی طرف اللہ نے جو وحی فرمائی، وہ بھی آپ کو اسی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے ان کے لیے آسان کر دی جاتی ہے جو اپنے سینوں کو، اپنے دل و دماغ کو نور علم سے منور و معطر کر لیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، مومن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ علم ہے، اور وہ چیز جو دین مبین کی حقانیت کو دنیا کے اوپر واضح کرنے کا سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ذریعہ عطا کیا اور وسیلہ عطا کیا، وہ ذریعہ اور وہ وسیلہ علم ہے، جس کے ذریعے سے اہل اسلام نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے دنیا جہان کے اندر دین کی حقانیت کو واضح کیا، توحید کے پیغام کو عام کیا، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت رسالت کو اور سرکار کی ختم نبوت کو جنہوں نے ظاہر کیا اور واضح کیا۔ اور یہی وہ وصف ہے جو مومن کو اس کے درجات کے اندر ترقی اور بلندی عطا کرتا ہے۔ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا تو اس کی وجہ بھی محدثین کرام اور تابعین نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ مومن کے وجود میں پائے جانے والا وہ علم ہے جو اسے انبیاء کا وارث بناتا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا مرسلن، جسے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کے لیے علم حاصل کر رہا تھا اور اسی حال میں اس شخص کو موت آ گئی، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کے علم کے لیے نکلا اور اسی راستے میں اس پہ موت واقع ہو گئی، جنت کے اندر اس کا وہ مقام ہوگا کہ انبیاء اور اس کے درمیان محض ایک درجے کا فرق ہوگا، انبیاء سے ایک درجہ نیچے ہوگا، لیکن انبیاء کے بعد اگر کسی کو کوئی درجہ بخشا جائے گا تو وہ اس شخص کو بخشا جائے گا جو طلب علم میں نکلا اور اسی طلب کے اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہماری وہ میراث ہے جس کے ذریعے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے آپ اپنے محدثین کی تاریخ کو دیکھیں، سیدنا امام مالک ابن انس کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام احمد ابن حنبل کو دیکھیں، امام ابو جعفر الطحاوی کو دیکھیں، سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں، امام مسلم کو دیکھیں، امام ترمذی کو دیکھیں۔ اگر آج میری زبان اور میرے لب یہ شیرینی حاصل کرتے ہیں، یہ مٹھاس حاصل کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے الفاظ کو، حضور کے ادا کیے ہوئے ان خوبصورت لفظوں کو، حضور کی ادا کی، حضور کی ذات اقدس سے طلوع ہونے والی اداؤں کو
اگر آج میں جانتا ہوں، حضور کے تبسم کو میں جانتا ہوں، حضور کے حلیہ شریفہ کو میں جانتا ہوں، حضور کے معمولات مقدسہ کو اگر میں جانتا ہوں، حضور کے طور اتوار کو میں جانتا ہوں، حضور کے اٹھنے اور بیٹھنے کو میں جانتا ہوں، تو یہ ان اہل علم کی بدولت ہے جنہوں نے اپنی عمریں علم کے اندر صرف کر دیں، رسول اللہ کے طریق کو تلاش کرتے ہوئے صرف کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو تلاش کرتے ہوئے صرف کر دیں۔ اور اگر ایک مومن علم سے بے ذوق ہو جاتا ہے، اگر ایک مومن کے سینے سے علم کا شوق جاتا رہتا ہے، اس سے بڑا نہ کسی فرد کا زوال ہو سکتا ہے، نہ کسی قوم کا زوال ہو سکتا ہے۔ آج کی اس انتشار زدہ اسلامی دنیا کے اندر اگر آپ واقعتاً کسی ایسے کام کی آبیاری، کسی ایسے شجر کی، کسی ایسے تخم کی آبیاری کرنا چاہتے ہیں جو آگے چل کے ایک تناور درخت بن جائے اور زمانے کی تپتی ہوئی دھوپ سے اس امت کے بیٹیوں اور بیٹوں کو چھاؤں فراہم کرے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ علم کا بیج کاشت کرتے جاؤ، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ علم کا تخم کاشت کرتے جاؤ، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو نور علم سے مزین کرو، اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس راستے اور اس طریقے کے اوپر گامزن کر دو جس کے اوپر امام بخاری نے عمر بسر کی، جس کے اوپر امام مسلم نے عمر بسر کی، جس پہ امام احمد ابن حنبل نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، قاضی ابو یوسف نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے عمر بسر کی، جس طریقے پہ محی الدین ابن العربی نے زندگی بسر کی، جس طریقے پہ غوث الثقلین پیران پیر دستگیر عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے زندگی بسر کی، اور جس طریقے پہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے زندگی بسر کی، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اپنے قلب کو اور اپنے باطن کو نور علم سے منور کرنے کا طریقہ ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پیش حضرت حق تعالی جاہلارا نیست جا، طالب حق بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نور علم سے منور کر لے، اس لیے کہ حضور حق میں جاہلوں کی گنجائش نہیں ہے، حضور حق میں جاہلوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے سینے کو، اپنے قلب کو علم سے منور کرو۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں یاد رکھیے، یہ جو آج ہمیں رٹا بازی کے اوپر لگا کے یہ جو پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن کا سلیبس تھا، صنعتی انقلاب کے بعد یہ جو ویج سلیو پیدا کرنے کا سلیبس تھا، اس سلیبس نے ہمیں ایک رٹے باز طالب علم بنا دیا، لیکن جو علم کی چاشنی اور اس کی بصیرت اور اس کا وزڈم تھا، اس سے ہمیں اس نے محروم کر دیا۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام ابن ابی حاتم نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ان العلم لیس بکثرت الروایہ، یہ رٹے میں تو کثرت روایت بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ صرف کثرت روایت کا نام نہیں ہے کہ آپ کو بہت سی روایات ازبر ہو جائیں تو آپ عالم ہو جاتے ہیں۔ ان العلم لیس بکثرت الروایہ، علم صرف کثرت روایت کا نام نہیں ہے، انما العلم نور یقذفہ اللہ فی القلب، بلکہ علم ایسا نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے دل میں منور فرما دیتے ہیں۔ ایسے علم کی طلب ہے۔ امام دارمی نے، امام عبداللہ ابن مبارک نے اور امام ابن ابی شیبہ نے حضرت امام حسن بصری سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم علمان،
علم دو طرح کا ہوتا ہے، العلم علمان، علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم فی القلب فذالک العلم النافع، علم کی جو پہلی قسم ہے، ایک قسم ہے وہ علم ہے جو بندہ مومن کے قلب سے طلوع پذیر ہوتا ہے، فذالک العلم النافع، یہی اصل میں علم نافع ہے جو بندے کو اس کے دل سے نصیب ہوتا ہے۔ وعلم علی اللسان، اور علم کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ زبان جانتی ہو، فذالک حجت اللہ علی خلقہ، اور یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اس کی مخلوق پر، کہ اولاً تمہیں کم از کم علم اللسان نصیب ہو کہ تمہاری زبانیں عالم ہوں، اور اس کے بعد کوشش کرو جب زبان علم حاصل کر لے تو اس علم کے نور کو اپنے سینے کے اندر منتقل کر دو، اور اس کے لیے کہا فذالک العلم النافع۔ اور اگر علم نافع نصیب نہ ہو تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعا ہے کہ آپ ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ ایک حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ علم فی القلب فذالک العلم النافع، علم نافع وہ ہے جو علم بندے کے قلب کے اندر ہوتا ہے، اور یہ علم نافع ہے۔ اور اگر کسی کو علم نافع نہیں تو اس کے لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع۔ اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اولاً فرمایا من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ بخشے، ومن قلب لا يخشع، اور ایسے قلب سے پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر عاجزی نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ومن دعاء لا يسمع، اور ایسی دعا سے توبہ، ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دعا درجہ قبولیت حاصل نہ کر سکے۔ تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ علم نافع وہ علم ہے جو بندہ مومن کے قلب سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جو بندہ مومن کو نفاق سے بچاتا ہے۔ اور اس علم کا ہونا علم کے نافع ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور اگر علم نافع نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب فرمائی۔ اور صحیح بخاری کتاب العلم میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں سے چھین لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم اٹھایا جانا ایسے ہوگا کہ چہرہ زمین سے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، چہرہ زمین سے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے۔ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ،
تو ان جاہلوں سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فدلوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ ان کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث مبارک ہے حضرت قتادہ سے اور حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. وَيَكْثَرُ الجَّهْلُ، اور ہر طرف جہالت پھیل جائے گی، ہر طرف جہل عام ہو جائے گا. اسی کے اوپر شارح بخاری امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے جسے پڑھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس حدیث پاک کے بارے میں اسلاف امت نے اپنے اپنے زمانے کے کیا تجزیے کیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ قاضی عیاض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح یہ خبر دی ہے، قاضی عیاض مالکی نے کہا کہ اس کا مصداق ہمارا زمانہ ہے، کیونکہ اب لوگ جو جہلا کو اپنا امیر بناتے ہیں، جو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے حکم لگا رہے ہیں اور اپنی جہالت سے فتوے دے رہے ہیں. یہ قاضی عیاض مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، 4 صدی ہجری کے عالم ہیں. امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ ان کے جواب میں ان سے چند صدیاں بعد 6 یا 7 صدی ہجری میں شیخ قطب الدین نے کہا کہ قاضی عیاض نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حضور کی اس حدیث کا مصداق ہمارا زمانہ ہے، حالانکہ قاضی عیاض کے زمانے میں تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین موجود تھے. قاضی عیاض کے زمانے کے لیے کہنا مناسب نہیں. فی الحقیقت حضور کا یہ فرمان، شیخ قطب الدین نے کہا کہ حضور کا یہ فرمان ہمارے زمانے کے لیے ہے کہ ہمارے زمانے میں علم اٹھ چکا. یہ 2 اقوال قاضی عیاض مالکی کا اور شیخ قطب الدین کا یہ قول لکھنے کے بعد امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو 9ویں صدی ہجری میں ہوئے، 9th ہجری کے اندر، 9th سینچری جو ہے ہجرہ کی، اس کے اندر ہوئے، امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قول ان دونوں بزرگوں کو کہنا مناسب نہ تھا، قاضی عیاض مالکی کو بھی اور شیخ قطب الدین کو بھی، اس لیے کہ وہ دونوں زمانے علماء کے، محدثین کے، فقہاء کے عروج کے زمانے تھے اور وہ بکثرت پائے جاتے تھے. فی الحقیقت تو حضور کا یہ فرمان ہمارے اس عہد کے لیے ہے جس میں جہلا عام ہیں اور جہلا کو صدارت دی جاتی ہے اور جہلا مشائخ کہلاتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور کا فرمان ذیشان حضور کے زمانے میں تھا. 4 صدی ہجری میں قاضی عیاض نے کہا کہ مجھے تو اپنا زمانہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ میرے زمانے کے لیے ہے. 6 صدی ہجری میں شیخ قطب الدین نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سرکار کا یہ فرمان قاضی عیاض کے زمانے کے لیے نہیں، میرے زمانے کے زیادہ مصداق ہے. اور امام بدر الدین عینی نے کہا 9ویں صدی ہجری میں، انہوں نے کہا کہ نہ یہ قاضی عیاض کا زمانہ اس حدیث کا مصداق ہے اور نہ 6 صدی ہجری میں شیخ قطب الدین کا زمانہ اس کا مصداق ہے. فی الحقیقت ہمارا زمانہ اس کا مصداق ہے. اور وہ کون سا زمانہ ہے؟ جو جلال الدین سیوطی کا زمانہ تھا، جو ابن حجر ہیثمی کا زمانہ تھا، جو ابن حجر اسقلانی کا زمانہ تھا، جو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا زمانہ تھا، جو شیخ مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی کا زمانہ تھا، اور بڑے بڑے اتقیاء
اصفیاء، اولیاء، صالحین، علماء اس کے بعد ہوئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیوں نہ اپنے ان بزرگوں کی سنت کو اپناتے ہوئے ہم اپنے آپ میں نظر کریں۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے، اور اس پہ علماء نے قول بھی کیا، کہ فی الحقیقت اس کی مصداق یہ 15ویں صدی ہجری ہے، جس میں آپ علماء کی ناقدری دیکھیں، علماء پہ ٹوٹنے والی قیامتیں دیکھیں، اور علم پہ ٹوٹنے والی قیامتیں دیکھیں۔ مدارس کا کیا حال بنا دیا گیا، علماء کا کیا حشر نشر کیا گیا، کتنی بڑی تعداد میں بلاد عرب کے اندر علماء کو شہید کیا گیا بنام تکفیر۔ اور پاک و ہند کے اندر جب انگریز آئے تو کالے پانیوں میں علماء کی صدائے تکبیر آج بھی گونجتی ہے، جو حریت کے لیے، آزادی کے لیے، غیرت ملی کے لیے جو ڈٹ گئے۔ لیکن انہوں نے اپنے علم کا سودا نہیں کیا، انہوں نے اپنے علم کو بیچا نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے افغانوں کی تحسین کی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ دنیا تمہیں کہتی ہے کہ تم ٹیکنالوجی سے اور علوم جدید سے بے بہرا ہو، کوئی بات نہیں افغانوں، یہ تانا اپنے سینے پہ سہ لو، اس لیے کہ تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان۔ وہ علم کس بات کا جس نے عالم کو ایک کموڈٹی بنا دیا۔ سیاست کے بازار میں دیکھیں آپ، یہ پچھلی 90 برس کی جو ہماری تاریخ ہے، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اگر ہم اس سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھنے والے بنے۔ اب میں گفتگو کے اختتام کی طرف آتے ہوئے کچھ اپنے ہم منصب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر محدثین کے اپنے اپنے عہد کی یہ بات چل نکلی ہے تو ایک نظر طبقہ صوفیہ پہ بھی ڈال لیں۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ کے مقدمے میں ایک بہت خوبصورت بحث فرمائی، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رسالہ لکھنے کی نوبت کیوں پیش آئی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اور یہ رسالہ قشیریہ کب لکھا گیا؟ یہ بھی تقریباً 4 صدی ہجری کے اندر لکھا گیا، اور اب 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے۔ کتنا عرصہ بنتا ہے جی؟ 1000 سال سے زائد کا عرصہ، لیونر کیلنڈر کے مطابق، قمری کیلنڈر کے مطابق 1000 برس سے زائد کا عرصہ بنتا ہے۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ اس طریق یعنی طریق صوفیاء میں وقفہ آ گیا، بلکہ حقیقتاً یہ طریقہ مٹتا جا رہا تھا۔ وہ بزرگ چلے گئے جن کی اقتدا کی جاتی تھی۔ وَقَلَ الشَّبَابُ الَّذِينَ كَانَ لَهُمْ بِصِيرَتِهِمْ وَسُنَّتِهِمْ اقتداء، وہ نوجوان کم ہیں جن کی سیرت اور جن کے طریقہ کی اقتدا کی جاتی۔ وَزَالَ الْوَرْعُ وَتَوَابِسَاتُهُ، ورع اور پرہیزگاری ختم ہو گئی، اس کی بساط لپیٹتی گئی۔ وَاشْتَدَّ الطَّمَعُ وَقَوَى رِبَاطُهُ، لالچ بڑھ گئی
اور لالچ کی تنابیں مضبوط ہو گئیں. وارتحل عن القلوب حرمت الشریعہ، لوگوں کے دلوں سے شریعت کی عزت کوچ کر گئی. انہوں نے دین کی بہت کم پرواہ کرنے کو مضبوط ذریعہ بنا لیا. ورفضوا التمییز بین الحلال والحرام، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کرنا چھوڑ دیا. ودانوا بترک الاحترام، اور ترک احترام کے قریب چلے گئے. دوسروں کی عزت کرنا چھوڑ دیا. عبادات کی ادائیگی کو ہلکا جانا، نماز کی، روزے کی، احکام شریعہ کی توہین کرنے لگے. وَرَكَضُوا فِي میدان الغفلات، اور انہوں نے غفلت کے میدانوں میں دوڑیں لگا دیں. وَرَكَنُوا إِلَىٰ أَنْبَاعِ الشَّهَوَاتِ، اور وہ شہوات کی اتباع اور پیروی کرنے لگے، ممنوعات کو اختیار کرنے، نیز بازاری لوگوں، عورتوں، بادشاہوں کے درباریوں سے نفع اندوزی کی پیچھے چل پڑے. جب میں نے صوفیاء کو، صوفیاء کے نام لیواؤں کو اور صوفیاء کے لبادے میں لپٹے ہوئے ایسے گناہگار لوگوں کو دیکھا تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ صوفیاء کا منہج واضح کرنے کے لیے ایک ایسی مبسوط کتاب لکھی جائے جو حق اور باطل میں تمیز کر دے. یہ آج سے 1000 برس پہلے کا مقدمہ ہے، لیکن امام قشیری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ دیکھ کے اور آج کے زمانے میں دیکھ کے مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ابھی ابھی امام قشیری یہاں سے گزر کے گئے اور میرے زمانے کو، میرے حالات کو، اس وقت کو دیکھ کے یہ لکھ گئے. آج دیکھیں خانقاہوں کی کیا حالت بنا دی مشائخ نے. اقبال فرماتے ہیں رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے. آج ہیں خاموش وہ دشتے جنوں پرور جہاں، آج ہیں خاموش وہ دشتے جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے. جہاں اہل عالم کی، اہل جہان کی، خلق کی روحانی اخلاقی تربیت کی جاتی، جہاں ان کے سینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کی محبت سے مالا مال کیا جاتا، جہاں ان کے اخلاق کو اخلاق رسول کی فیض سے منور و روشن کیا جاتا، وہ خانقاہیں، وہ اللہ والے، وہ ان کے خرقے، وہ ان کے خلفاء جو اس شرکستان میں آئے، جو کروڑوں بتوں کی زمین تھی، جہاں ایک خدا کا تصور نہ تھا، ہر کام کا الگ دیوتا، ہر مسئلے کی الگ دیوی تھی. اس زمین میں اللہ اکبر کی صدا ان صوفیاء کے مقدس سینوں سے پھوٹی. یہاں مندروں کی گھنٹیوں کے ساتھ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں گونجنے لگیں. یہ ان صوفیاء کے دم قدم سے تھا. جب وہ فیض، وہ نور اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا اس خطے کے اندر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی. لیکن امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کے مطابق جب اللہ کا ذکر اٹھ گیا، سنت مصطفیٰ کی مطابعت نہ رہی، اور جس طرح
علماء نے دین کو سیاست کا ذریعہ بنا لیا، اسی طرح مشائخ نے بھی خانقاہوں کو سیاست کا ذریعہ بنا لیا. اور یہ جو ہمارے اوپر کالونیل ایک ٹائم گزرا، اس نے قوم کی ترجیحات بدل دی، اس نے قوم کی ترجیحات بدل دی. لوگ اپنے آپ کو اس ماحول میں محفوظ تصور کرنے لگے جس کے بارے میں حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ سن نہ آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. وہ جو جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری تھی وہ غالب آ گئی. اور آج آپ چل پھر کے دیکھیں، یہ جو علاقہ ہے، یہ جو خطہ ہے، اس میں گالی سمجھا جاتا تھا بے مرشدہ ہونا. بے مرشدہ ہونا گالی تصور کیا جاتا تھا. او دی گل دا کی اعتبار ہے، وہ بے مرشدے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ جو بلاد ہند کے بر صغیر کے شرق و غرب میں چرسیوں نے، کرمنلز نے، منشیات فروشوں نے خانقاہوں پہ قبضے جما لیے، اور جو حقیقی تعلیم تھی صوفیاء کی، اس سے کوسوں دور ہٹ گئی یہ مخلوق، جس کے نتیجے میں جاہلانہ رسومات پھوٹنے لگی. یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیا کوئی خانقاہ کبھی کسی درس علمی کے بغیر بھی موجود ہو سکتی ہے. یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا خانقاہ کے اندر کہ خانقاہ ہو، مرکز تصوف ہو، مرکز تربیت ہو، اور علماء کا نام و نشان نہ ہو وہاں پہ. لیکن آج آپ طول و عرض میں پھیلی ہوئی خانقاہوں کو دیکھ لیں، معدود چند آپ کو ایسی علمی روحانی مراکز نظر آئیں گے جہاں روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کی خدمت کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور سٹوری پیرالل چلتی ہے، اور وہ یہ کہ جو ہمارا مدرسی نظام تھا، اس سے اس فیض کو، اس تربیت کو، اس تعلیم و تلقین کو یکسر حذف کر دیا گیا. اب فارسی میں بھی آپ دیکھ لیں، فارسی فصاحت و بلاغت کی، زبان و بیان کی اور اخلاقیات کی چند بنیادی کتب رہ گئی ہیں. کریمہ ہے، نام حق ہے، پند نامہ ہے، گلستان بوستان ہے. ٹھیک ہے، ان میں اخلاقیات کا درس موجود ہے، پند نامہ عطار ہے، لیکن جو اصل مغز تھا وہ تو مثنوی میں تھا، وہ تو رسالہ قشیریہ میں تھا، وہ تو مکتوبات شریف کے اندر تھا، وہ تو کیمیائے سعادت کے اندر تھا، وہ تو فصوص الحکم کے اندر تھا، وہ تو عوارف المعارف کے اندر تھا، وہ تو دیگر اجل و کبار صوفیاء کی کتب میں تھا. ان کو یکسر مدرسی نظام سے الگ کر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، ایک طرف بے فیض صوفی بڑھ گئے اور دوسری طرف بے ذوق علماء بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں یہ سارا اخلاقی انحطاط اور بحران پیدا ہوا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے
اس سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک اعتدال اور ایک توازن قائم کیا جائے، اہل علم کے ہاں بھی اور اہل خانقاہ کے ہاں بھی۔ یہ تصور بھی محال ہے کہ کوئی خانقاہ بغیر مرکز علم کے قائم ہو، اور یہ تصور بھی محال ہے کہ کوئی عالم بے سوز و سرور پھرے، جس کا سینہ حلاوت ذکر سے، برکت ذکر سے، چاشنی ذکر سے، سوز و سرور ذکر سے حلاوت نہ پائے۔ آج اس اعتدال کی، آج اس توازن کی ضرورت ہے، حق کو حق سے شناخت کرنے کی اور حق کو حق سے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کرنے کی، ان کا ازالہ کرنے کی اور پیغام حق کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے پیران پیر دستگیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے لے کے سیدنا جنید بغدادی تک، اور حضرت جنید بغدادی سے لے کے معروف کرخی تک، اور معروف کرخی سے لے کے امام حسن البصری تک، اور امام حسن البصری سے لے کے سید الاولیاء سلطان ولایت حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک، جتنے بھی ولایت سے منور سینے آئے ہیں وہ سب ایک طرف ولایت کی سیڑھی پہ قدم دھرتے، دوسری طرف علم کی سیڑھی پہ قدم دھرتے۔ ایک طرف ولایت کی سیڑھی ہے اور ایک طرف علم کی سیڑھی ہے۔ اسی کا نام توازن ہے اور اسی کا نام عدل و اعتدال ہے کہ ان دونوں کو قائم کیا جائے۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا اور اس سے اس کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آئیں اپنے ظاہر کو بھی پاک اور طیب کریں اور اپنے باطن کو بھی پاک اور طیب کریں۔ ظاہر پاک ہوتا ہے علم شریعت سے، اور باطن پاک ہوتا ہے ذکر اللہ کی کثرت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اپنی سانسوں کو اس کے ذکر سے معطر کر لیا جائے تو دل کے اندر وہ نور اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا یہی خلاصہ تھا کہ آئیں اپنے ظاہر کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں اور اپنے باطن کو اس شریعت کا جو نوری فیضان ہے جس سے وجود کے اندر انوار اور تجلیات پیدا ہوتی ہیں، جس کو بزرگوں نے علم طریقت کہا، علم حقیقت و معرفت کہا، اس سے اپنے وجود کو زندہ و بیدار کریں۔ اختتام پہ میں ایک بار پھر تمام اہلیان پاکستان کو اور سننے والوں کو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آفت میں، اس بلا میں جتنی احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی جاتی ہیں ان پہ خود بھی عمل کریں، نہ اپنے لیے خطرہ مول لیں، نہ کسی کے لیے خود خطرہ بنیں۔ ہر جان قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کی، مومن مومنہ کی، مسلم و مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ان کو اس وبا سے، اس بلا سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مہمان اس کی طرف سے ہم تک آن پہنچا ہے ہمیں اس مہمان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو صحیح طور پہ اپنے ذکر میں گزارنے کی، اپنی اطاعت و عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔